اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمہور نامہ، میں ہوں سید فواد حیدر۔ پچھلے کچھ دنوں سے، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گورنمنٹ نے کچھ ایسے نوٹیفیکیشن کیے ہیں جن کو ملازمین اپنا معاشی قتل سمجھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی دفعہ اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، حکام اعلیٰ تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ ملک میں ایک ایسا نظام اور ایسا سسٹم وجود میں آ چکا ہے کہ جن کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ملازمین چیختے چنگاڑتے اور چلاتے رہتے ہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اب ملازمین کی جو ٹیچرز یونینز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف یونینز ہیں، یا ایپکا کی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی کال اناؤنس کر دی ہے۔ یہ کال اب جوں چلے گی، اس سے پھر وہ رزلٹ دیکھیں کیا نکلتے ہیں اس کے، لیکن فی الوقت چونکہ حکومت بھی بے حص ہے، وہ ملازمین کے ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کر رہی، اور ملازمین نے اب دو ٹوک سامنے فرنٹ پر آنے کا اعلان کر دیا۔ آج انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا جس میں انہوں نے پہلے تو ٹوکن سٹرائک کی ہے، جس میں کل سے جو دن آئے گا 5/10/2023 سے 9/10/2023 تک لاک بندی کی ہے، اپنے آفیسز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارے آفس اگلے 5 دن کے لیے بند رہیں گے، مکمل تالا بندی ہوگی، کوئی بندہ کام نہیں کرے گا۔ حکومتی مشینری کو ملازمین کی حد تک سٹک کرنے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹک کر دیں گے، تمام معاملات کو روک دیں گے۔ اگر ملازمین اپنے کام کو روک دیتے ہیں تو حکومت کے لیے خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، حکومت کافی مشکلات میں جا سکتی ہے۔ ملازمین نے اپنا یہی جو ایک ان کے پاس ہتھیار تھا اس کو آزمانے کی کوشش کی ہے۔ 9/10/2023 تک اگلے 5 دن ان کی تالا بندی رہے گی۔ اگر اس دوران ان کے نوٹیفیکیشن میں مینشن ہے، اگر اس دوران حکومت نے کوئی بہتر سمت نہ اختیار کی، اپنے معاملات میں ریویو نہ کیا، ملازمین کو ان کے جائز حقوق نہ دیے، تو پھر 10/10/2023 کو وہ سول سیکریٹریٹ لاہور میں پنجاب گورنمنٹ کے آفس کے سامنے ایک بہت بڑا جلسہ اور دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان کے جائز مطالبات کو مانتی نہیں ہے۔ حکومت کی بے حسی اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام آباد میں وفاق میں اگیگا کے بیٹھے ہوئے رحمان علی باجوہ کا مختلف وقتوں میں مختلف ٹائم پر ایک بہتر سٹانس سامنے آیا جو حکومت سے مفاہمت کے لیے بھی ہے، حکومت کو ایک سمت دکھانے کے لیے بھی ہے، کہ جو ایک بہترین وے ہو سکتا ہے کہ ان کو سافٹ انداز سے سافٹ ریمائنڈر دیا جائے کہ جناب ہمارے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، ہمیں اس حد تک نہ لے کے جایا جائے کہ ہم پھر سڑکوں پر ہوں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ اپنے معاملات کو، گورنمنٹ کے معاملات کو، اپنے سسٹم کو، اپنی جابز کو ڈسٹرب کریں۔ ہر کسی کے اپنے اپنے ایشوز ہیں، کچھ کے گھریلو مسائل ہیں، کچھ کے سماجی مسائل ہیں، کچھ کے آفس کے مسائل ہیں، کوئی بھی اپنے مسائل کو اور زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی ہے بہت دفعہ گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ اپنے سٹانس پر ہٹی ہوئی ہے، وہ IMF کے کہنے پہ ہو یا جس مرضی کے کہنے پر، یا ان کی اپنی ہڑدرمیاں یا غلط حکمت عملیاں ہوں، وہ نوٹیفیکیشن پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور ملازمین بھی اب ہارڈ سٹانس لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی صورت اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہے، چونکہ ملازمین تنظیموں میں جتنے لوگ بھی ٹاپ رینکنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سروس کی لاسٹ سٹیج پر ہیں، اب انہوں نے ریٹائر ہو کے جانا ہے۔ اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ہمیں ہر فرد کو 15 سے 20-25 لاکھ تک کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو تھی لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہے، پینشنز میں کٹ لگ رہے ہیں، اور یہ سالانہ انکریمنٹ کے متعلق یہ آ رہا ہے کہ وہ اس سال سے سالانہ انکریمنٹ بند کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہر روز مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی، ہر چیز اس طرح آسمان کو چھو لے گی،
تو لوگوں کی جو معاشی استطاعت ہے, جو لوگوں کا معاشی سسٹم ہے, وہ تو بڑھے گا نہیں, وہ تو اسی جگہ جمود کا شکار ہوگا. اگر وہ جمود کا شکار ہوگا تو پھر وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت, اپنے گھریلو معاشیات کا جو سسٹم ہے وہ سارا ان کا تباہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے ملازمین اب سڑکوں پر آ رہے ہیں, اور انہوں نے سوچا ہے کہ کسی صورت بھی اس سے وڈرا نہیں کیا جائے گا. اگر وڈرا کریں گے تو پھر یہ ان کا خود کا اپنا معاشی قتل ہوگا. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے. میں کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی مشکلوں کا شکار ہوں, میرے لیے بھی دعا کیجیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.